الحمد لله سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة سبحان ذي العزة والعظمة والهيبة والقدرة والكبرياء والجبروت سبوح قدوس ربنا ورب الملائكة والروح إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له من يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم الف لام میم تلك آیات الكتاب الحکیم هدى ورحمة للمحسنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف و توصیف، عزت و عظمت، بڑائی و کبریائی اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جو ہمارا خالق ہے، مالک ہے، حاجت روا ہے، مشکل کشا ہے. ہمارے سینے میں اٹھنے والے جو وسوسے اور خیالات ہیں ان سے بھی وہ بخوبی واقف ہے. اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا اس لیے بھی کی جاتی ہے کہ اللہ رب العالمین کو اپنی حمد و ثنا بہت زیادہ پسند ہے. زمین و آسمان میں جتنے جاندار اور بے جان چیزیں ہیں، یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، سب اللہ رب العالمین کی تسبیح و تعلیل میں لگے ہوئے ہیں. ہر ذی روح اور ہر بے جان چیز بھی اللہ رب العالمین کی تسبیح کر رہی ہے. علم صلاتہ و تسبیحہ، وہ اپنی نمازوں کو بھی جانتے ہیں، اپنی تسبیح کو بھی جانتے ہیں. بے شمار لا تعداد صلاۃ و سلام، درود و سلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اطہر پر، جن کا ایک ادنا سا امتی ہونے کا ہمیں بھی شرف حاصل ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العالمین کا دین مبین نہ صرف لوگوں تک پہنچایا بلکہ پہنچانے کا حق ادا کیا.
اور مشہور خطبہ ہے حجۃ الوداع میں، اس میں آپ نے اللہ رب العالمین کو گواہ بنایا اور فرمایا اللہم اشہد هل بلغت، کیا میں نے پہنچا دیا؟ هل بلغت، کیا میں نے پہنچا دیا؟ قالوا بلا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں نے کہا کیوں نہیں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے نہ صرف پہنچایا بلکہ پہنچانے کا حق ادا کیا۔ اور آپ نے آسمان کی طرف دیکھا، اللہ رب العالمین کو گواہ بنایا، اللہم اشہد، اللہم اشہد، اے اللہ تو گواہ رہنا، اے اللہ تو گواہ رہنا، میں نے تیرا دین بنی نو انسان تک من و ان پہنچا دیا۔ اسی دین کو بیان کرنے کے سلسلے میں آج کی یہ نشست و برخاست جاری ہے۔ آپ نے مختلف عنوانات پر بیانات سنے اور ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم سننے کے بعد کسی حد تک ان پر عمل بھی کریں۔ اس لیے سننے کے بعد اس پر عمل نہ کرنا بھی یہ بہت بڑا جرم ہے۔ جب تک کسی مسئلے کا پتہ نہیں ہے تو پھر تو شاید جان چھوٹ جائے۔ اگر مسئلے کا علم ہو جائے، آیت بینہ سن لی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سن لی اور اس کے بعد بھی پھر اس سے اعراض کرتا رہا، اس کے بعد بھی وہ اس پہ عمل نہ کرتا رہا، نہ کیا، تو اس کے لیے پھر نقصان ہے۔ آیات بینات سنیں اور حدیث مبارکہ بھی سنیں۔ محترم امیر صاحب کی اجازت سے مضمون میں کچھ رد و بدل کیا گیا ہے، لہذا کمی بیشی جو ہے اس کی میں قبل از وقت معذرت خواہ ہوں، اس لیے کہ جب یہ مضمون آپ سمجھ لیں گے جو میں آپ حضرات کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں، اور میں یہ انتظامیہ کو بھی یہ بتا دینا چاہتا ہوں، جب بھی کسی شخص کا مضمون رکھیں تو اس کو آپ اپنے اس میں لیں، اعتماد میں لیں کہ آپ اس مضمون پر بیان کر سکتے ہیں۔ ہر شخص کو اللہ رب العالمین نے مختلف صلاحیتوں سے نوازا ہے، ہو سکتا ہے اس کو نہ وقت ملا ہو تیاری کا، ہو سکتا ہے وہ نہ اس مضمون پر اچھے طریقے سے بیان کر سکتا ہو، لہذا امیر صاحب کی اجازت کی روشنی میں آج کی اس نشست میں آپ حضرات کے سامنے جو چیز بھی بیان کروں گا اس میں زکوٰۃ کا بھی تذکرہ آئے گا، نماز کا بھی تذکرہ آئے گا، اور اپنے محدود وقت کے اندر ہی اس چیز کو بیان کیا جائے گا۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ان آیات بینات کو دل کی گہرائی سے سنیں، اور نہ صرف سنیں بلکہ پھر ان کو عملی جامہ پہنانے کی بھی ضرورت ہے۔ ان کو سننے کے بعد، ایک کان سے سننے کے بعد دوسرے کان سے نکال نہ دیا جائے، بلکہ سننے کے بعد ان پر عمل کیا جائے۔ جیسا کہ آپ نے سنا کہ جو لوگ سنتے ہیں کان لگا کر، اذا قرئ القرآن فاستمعوا له فانصتوا لعلکم ترحمون، اذا قرئ القرآن، جب تمہارے سامنے قرآن پڑھا جائے تو اس کو کان لگا کے سنو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ فرمایا الف لام میم، الف لام میم، اس کا ترجمہ بھی یہی کیا جاتا ہے، الف لام میم تلک آیات الکتاب الحکیم۔ یہ جتنی بھی آیتیں آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی جاتی ہیں، پڑھ پڑھ کے سنائی جاتی ہیں، یہ کتاب حکیم کی آیات بینات، حکمت والی کتاب، حکمت والا قرآن، حکمت والا رسول، حکمت سے بڑا، حکمت سے لبریز دین آج جو ہمیں دیا گیا ہے، یہ اللہ رب العالمین کی ایک بہت بڑی نعمت ہے، ایک بہت بڑی شان ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس دین سے ہمیں روشناس کرایا۔ اللہ رب العالمین کی بے شمار نعمتیں ہیں جو اس نے لوگوں پر گنوائی نہیں ہے، ان کو جتلایا نہیں ہے، سوائے اس نعمت کے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا
من انفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. پھر سنیں لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. کہ اللہ رب العالمین نے مومنین پر یہ بہت بڑا احسان کیا، یہ بہت بڑا انعام کیا کہ انہی میں سے ایک رسول کو مبعوث فرمایا جو ان کو اللہ کی آیات پڑھ پڑھ کے سناتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں. ان کی بعثت سے پہلے یہ لوگ سری گمراہی میں مبتلا ہیں. نبی کی شان ہی کیا ہے؟ النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم، النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم. نبی کی ذات اقدس، نبی کی ذات گرامی، نبی کی ذات مقدس اور اطہر مومنین کو اپنی جانوں سے زیادہ بھی عزیز ہوتی ہے. اس کسوٹی پر، اس معیار پر تمام عمرا بھی اپنے ایمان کو پرکھیں، تمام مامورین بھی اپنے ایمان کو پرکھیں. کیا ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو اپنی جانوں سے زیادہ عزیز سمجھا ہے؟ کیا ان کے دین کو اپنے مال و متاع سے زیادہ عزیز سمجھا ہے؟ کیا ان کی شریعت کو ہم نے اپنی جانوں سے زیادہ عزیز سمجھا ہے؟ نہیں. کیوں؟ ابھی ہمارا ایمان جو ہے اس میں مٹھاس نہیں ہے، اس میں حرارت نہیں ہے، اس میں وہ چاشنی نہیں ہے. فرمایا جس شخص میں تین باتیں جمع ہو جاتی ہیں وہ ایمان کی مٹھاس کو پا لیتا ہے. سب سے پہلی بات اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا و مافیا سے سب سے زیادہ اس کو عزیز ہو جائے. ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ غرب، کہ آپ مجھے میری جان کے علاوہ ہر چیز سے زیادہ عزیز ہیں. آپ نے فرمایا نہیں نہیں، حتی اکونا حب نفسی کا، یہاں تک کہ میں تجھے تیری جان سے بھی زیادہ عزیز نہ ہو جاؤں. یہ ہے ایمان کا معیار، یہ ہے رسول کا مقام رسالت، یہ ہے رسول کی جو حقیقت میں ان کا جو حیثیت ہے. اس معیار پر جب رسول کا مقام ہوگا، جب اللہ رب العالمین کا قرآن پڑھ کے سنایا جائے، کیا بتایا گیا شروع میں؟ اذا قرئ القرآن فاستمعوا له، اذا قرئ القرآن فاستمعوا، اس کو کان لگا کے سنو تاکہ تم پر رحم کیا جائے. معلوم ہوا رحم اس شخص پر ہوگا جو اس کو کان لگا کے سنے گا. یہ حکمت والی آیات ہیں، یہ ہدی و رحمت للمحسنین. فرمایا ہدی و رحمت للمحسنین، مومنین کے لیے ہدایت ہیں، سراپا ہدایت ہیں اور سراپا ہی رحمت ہیں یہ آیات. قل بفضل اللہ یا ایھا الناس، اے لوگو، قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور ہدی و رحمت للمؤمنین. اے لوگوں، تمہارے رب کی طرف سے ایک ہدایت آ چکی ہے جس میں مومنین کے لیے، مسلمین کے لیے شفا ہے. قل بفضل اللہ فلذلک، قل بفضل اللہ ورحمتہ فلذلک فلیفرحوا خیر مما یجمعون. جتنا مال و متاع بھی تم جمع کرتے ہو، جتنا بینک بیلنس ہے، جتنا جائز اور ناجائز طریقے سے تم نے مال و دولت جمع کیا ہوا ہے، فرمایا خیر مما یجمعون، ان میں سب سے بہتر اللہ رب العالمین نے فرمایا یہ قرآن مجید اور فرقان حمید. اس کی عظمت بیان کی جا رہی ہے. فرمایا ہدی و رحمت للمؤمنین للمحسنین، نیکوکاروں کے لیے یہ ہدایت ہے، مسلمین کے لیے یہ شفا ہے، مسلمین کے لیے یہ رحمت ہے. کون سے مسلمین؟ الذین یقیمون الصلاۃ، جو نماز قائم کرتے ہیں. سنیے آپ نے نماز کی اہمیت. نماز قائم کرنے کا تو تذکرہ ہے، نماز پڑھنے کا تذکرہ شاید آپ نے کہیں پڑھا ہو. ہم نماز پڑھتے ہیں، ٹوٹی پھوٹی پڑھتے ہیں، ہمیں معلوم نہیں ہوتا ہم کیا پڑھ رہے ہیں. نماز قائم کرنے کا مفہوم یہ ہے نماز کو اوقات مقررہ پر یکے بعد دیگرے
نماز پنجگانہ کو اوقات مقررہ پر یکے بعد دیگرے اس کو تمام لوازمات کے ساتھ سوچ سمجھ کے ادا کرنا، یہ ہے نماز قائم کرنا۔ پہلے لوگ نماز پڑھتے تھے روتے تھے، ہم نماز پڑھتے ہیں اور سو رہے ہوتے ہیں۔ پہلے لوگ نماز پڑھتے تھے ان کی ہچکیاں بن جاتی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آیات پڑھتے تھے روتے تھے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آیات پڑھتے تھے روتے تھے، کفار کی عورتیں اور بچے ان کے ارد گرد حلقہ لگا لیا کرتے تھے، یہ بوڑھا کیوں رو رہا ہے، اس کو کیا ہو گیا ہے، یہ کیوں رو رہا ہے، وہ بھی یہ قرآن پڑھتا تھا۔ آج ہمارے پڑھنے والے بھی الحمدللہ ایسے، آگے سننے والے بھی الحمدللہ ایسے، حالانکہ قرآن کی یہ تاثیر ہے، انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم آیاته زادتهم ایمانا وعلى ربهم يتوکلون۔ مومنین صرف وہ لوگ ہیں جن کے سامنے آیات بینات پڑھی جائیں، تلاوت کر کے سنائی جائیں، ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے، ان کا ایمان زیادہ ہو جاتا ہے، ان کے ایمان میں حرارت پیدا ہوتی ہے، ان کے ایمان پہلے سے زیادہ ہو جاتا ہے۔ کیا ہمارا بھی ایمان بڑھتا ہے؟ آپ تو ادھر باتیں کر رہے ہیں، وہاں سے تھوڑی سی بات چلی ہے نا، خامی ہر انسان میں ہوتی ہے، یہ نہیں کہ ہم بہت پاک صاف ہیں، ہم بھی اسی زمرے میں آتے ہیں۔ ایمان بڑھتا ہے۔ ایک آیت میں اکثر سنایا کرتا ہوں، بعض لوگوں کو اس پہ اعتراض بھی ہو جاتا ہے کہ وہ آیت آپ نے نہیں سنائی، چلیں وہ بھی سنا دیتے ہیں آپ۔ اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانیہ تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربهم ثم تلین جلودهم وقلوبهم الى ذکر اللہ ذالک ھدی اللہ یہدی بہ من یشاء ومن یضلل اللہ فما لہ من ہاد۔ دوسروں پہ آیت فٹ آتی ہے نا، وہ ہمیں یاد ہوتی ہے، اس پر پمفلٹ بھی لکھ دیتے ہیں ہم، لیکن جو آیت بینہ ہم پر ضرب کاری کرتی ہے، جس آیت بینہ ہم سے کچھ مطالبہ کرتی ہے، اس کو ہم نہیں پڑھتے۔ سنیں، اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانیہ تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربهم ثم تلین جلودهم وقلوبهم الى ذکر اللہ ذالک ھدی اللہ یہدی بہ من یشاء ومن یضلل اللہ فما لہ من ہاد۔ سنیں، اللہ نے ایک بہترین کلام نازل کر دیا ہے، احسن الحدیث قرآن کو کہا گیا، اور یہ آیتیں جب مسلمین کے سامنے پڑھی جاتی ہیں، ان کو تو چھوڑے نا آپ، وہ تو روتے ہیں، ہم نے روتے ہوئے دیکھے لوگ جن کو ہم کہتے ہیں فرقہ پرست، آیتیں سنتے روتے ہیں۔ آپ دیکھیں جب یہ آیتیں ان لوگوں کے سامنے پڑھی جاتی ہیں جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں، فرمایا تقشعر، یہ علماء کا مجمع ہے، بڑے بڑے عربی کے فلاسفر بیٹھے ہوئے ہیں، اقشعر یقشعر اقشرار، اقشعر یقشعر اقشرار، افتعل یفتعل افتعال، باب افتعال سے لفظ آتا ہے۔ اقشرار کے مطلب کیا ہے؟ لغت کھولے دیکھیں، جسم کے بالوں کا کھڑا ہو جانا، جسم میں ایک کرنٹ سی گزر جاتی ہے، ایک 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 خوف کی لہر گزر جاتی ہے۔ کیا ہماری یہ کیفیت ہوتی ہے؟ آپ دیکھیں اپنے اپنے گربا کو جانکیں، عمرہ پہلے، نظما بعد میں، مامورون اس کے بعد۔ تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربهم ثم تلین جلودهم وقلوبهم الی ذکر اللہ۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ صرف لہر نہیں گزرتی، فرمایا پھر ان کی کھالیں، ان کے جسم اور ان کے دل اللہ کے ذکر کے سامنے نرم ہو جاتے، لانا یلین لینن، نرم ہو جانا۔ یہ ایک یہاں لفظ استعمال ہوا ہے، ثم تلین جلودهم وقلوبهم الی ذکر اللہ، ان کی کھالیں اور ان کے دل اللہ کے ذکر کے سامنے نرم ہو جاتے۔ ایک یہاں استعمال ہوا ہے، ایک اور آج یاد آ گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ کو اللہ رب العالمین نے کتنے خوبصورت انداز میں بیان فرمایا۔ فبما رحمت من اللہ لنت لهم لو كنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولك فبما رحمت من اللہ لنت لهم لو كنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولك۔ اے رسول، یہ اللہ کی آپ پر ایک خاص الخاص مہربانی ہے کہ آپ ان لوگوں کے لیے نرم واقع ہوئے ہیں، آپ ان کے لیے لین القلب واقع ہوئے ہیں، آپ ان کے لیے بہت ہی نرم واقع ہوئے ہیں۔ اگر آپ سخت ہوتے، ہاں اگر آپ سخت دل ہوتے تو یہ لوگ بھاگ جاتے۔ کیا مسئلہ معلوم ہوا کہ وہ امیر
یا وہ ناظم یا وہ قائد جو نرم ہوگا، لین القلب ہوگا، نبی کی سنت کے مطابق اس کے ارد گرد لوگوں کا مجمع لگا رہے گا، لوگ اس سے محبت کریں گے، لوگ اس کا دیدار کرنے کے لیے وقت دیں گے. تو یہاں بھی اللہ رب العالمین نے لین کا لفظ استعمال کیا. آج ہمارے اندر نرمی پیدا نہیں ہوتی، ہم پورا قرآن سن لیتے ہیں، ہمارے اندر اقتدار پیدا نہیں ہوتا، ہمیں رونا نہیں آتا. یہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ ہم نے اس نعمت کی قدر نہیں. یہ ایک نعمت ہے. دوسری کام ختم ہوا چاہتا ہے، وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو، اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً. یہ وہ نعمت ہے، یہ یوں سمجھے کہ ایمان کا جزو اعظم بیان کیا جا رہا ہے. جب تک یہ جزو اعظم نہیں ہوگا نماز بھی ضائع، جب تک یہ جزو اعظم نہیں ہوگا زکوٰۃ بھی ضائع، جب تک یہ جزو اعظم نہیں ہوگا جنت میں داخلہ بھی ممنوع. فرمایا یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ، نماز قائم کرتے، نماز کو قائم کرنا ہے. کیا ہمارے بچے نماز قائم کرتے ہیں؟ اپنے اپنے گربا میں جائیں، میں بھی آپ بھی. کیا ہماری بچیاں نماز قائم کرتی ہیں؟ ہاں صاحب زکوٰۃ لوگ، ہاں پراپرٹی ڈیلر آگے آ جائیے. جو صاحب زکوٰۃ لوگ ہیں جن پر زکوٰۃ فرض ہے، غریب لوگوں پہ تو فرض نہیں، ان کی جان چھوٹ گئی. زیادہ غریب لوگ ہیں، غریب تو پچھلی صف میں چلے جائیں. یہ آیات ان پر ضربکاری کریں گی جو صاحب زکوٰۃ لوگ ہیں، جن پر زکوٰۃ فرض ہے. وہ زکوٰۃ سے بچنے کے لیے کسی نے اپنے آپ کو اہل تشیع شو کیا ہوا ہے، کسی نے کہا کہ میں خود زکوٰۃ دوں گا. یہ میں دلائل کے ساتھ بیان کروں. فویل للمشرکین، ایسے مشرکین کے لیے ہلاکت، بربادی، تباہی، جہنم. الذین جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتا. یہ کون سی مشرکی؟ جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتا. یاد رکھیں آپ، جو بھی ہے، جہاں کا بھی ہے، جدھر کا بھی ہے، وہ ابھی فویل للمشرکین الذین لا یأتون الزکاۃ، وہ لوگ، وہ مشرکین جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتے. زکوٰۃ آپ کو پتا ہے 2.5% کیا چیز ہے؟ 100 میں سے 2.5 روپے. اس مال پر جو آپ کے پاس ایکسٹرا اور فالتو ہے، آپ کرین سین کے مکان کے نہیں، دوسرا فالتو جو پلاٹ پڑے ہوئے ہیں، جو ہم نے سونے کے ڈھیر رکھے ہوئے ہیں، چاندی کے ڈھیر لگائے ہوئے ہیں، ان پہ زکوٰۃ فرض ہے. وہ 2.5% کے حساب سے وہ زکوٰۃ ادا کرنی ہے. اور مسلمین اور مومنین اگر زکوٰۃ ادا نہیں کرتے تو انہیں اب ڈر جانا چاہیے. فَإِن تَابُوا، اگر وہ توبہ کر لیں. کون؟ کفار. کون؟ مشرکین. وَإِن تَابُوا، اگر وہ توبہ کر لیں. وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کریں. اب نماز پڑھنے کا ذکر کہیں نکالیں، نماز قائم کریں. یکے بعد دیگرے نماز کا ایک نظام ہے، اس کو قائم کرنا ہے. نظام صلاۃ کیا مطلب ہے؟ ایک صف میں کھڑے ہو گئے محمود و اجاز، ایک آدمی نہیں آتا، ایک غریب مفلس نمازی نہیں آتا مسجد میں، سب کو فکر لگ جاتی ہے ہمارا بھائی کیوں نہیں آ رہا. یہ نماز کا نظام ہے، یہ قائم کرنے کے ثمرات ہیں. وہ ہمارا بھائی ہے. آپ نے سنا المسلم اخو المسلم، کہنے کی حد تک نہیں، المسلم اخو المسلم، مسلم مسلم کا بھائی ہے، اس کے اس پر حقوق ہیں. جنازہ پڑھنا، دوسری باتیں، کیا ہم ان حقوق کو ادا کرتے ہیں؟ اگر حقوق کو ادا نہیں کرتے تو یاد رکھیں ہم اللہ کے ہاں مجرم ہوں گے. زکوٰۃ ادا کرنی ہے، عمرہ سے لینی ہے، یہ بڑوں سے لینی ہے، غربا کو دینی ہے. ہاں یہ بھی شادی پہ ہے. عمرہ سے لی جائے. کس کو کہا؟ یمن بھیجے حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کو دین اسلام سکھانے کے لیے. اس میں یہ بھی بتایا کہ صدقہ زکوٰۃ عمرہ سے لی جائے گی، غربا پہ خرچ کی جائے گی. آج کل تو غربا کو ملتی نہیں ہے. ہاں زکوٰۃ کا جو محکمہ ہے وہی زکوٰۃ کھا جاتا ہے ساری. میں جماعت کی بات نہیں کر رہا ہوں، غربا تک بھی پہنچنی چاہیے زکوٰۃ. انما الصدقات للفقراء، صدقات یعنی زکوٰۃ کے جب مصارف بیان کیے تو فقراء اور مساکین کا نام سب سے پہلے دیا. اگر زکوٰۃ کا نظام زکوٰۃ قائم ہو جائے، یاد رکھیں آپ
تو یاد رکھیں مسلمین میں سے کوئی غریب نہیں ہوگا، کسی مسلمین کے بچے یا بچی کا شادی کا کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، صرف نماز نظام زکوٰۃ کو قائم کریں، شرعی اصولوں کے مطابق زکوٰۃ کو اللہ سے ڈرتے ہوئے ادا کریں۔ وَإِن تَابُوا، اگر یہ لوگ بھی کفار، کتنا مہربان اللہ رب العالمین، 3 باتیں بیان کی صرف، وَإِن تَابُوا توبہ کر لیں، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں، فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، تو یہ تمہارے دینی بھائی ہیں۔ صرف 3 کام کرنے کے بعد ایک غیر مسلم مشرک اور کافر آدمی آپ کا دینی بھائی بن جائے گا اگر وہ توبہ کرے خلوص دل سے اور نماز قائم کرے، جس سے بھی اس کو آتی ہے ٹوٹی پھوٹی نماز پڑھنی شروع کر دے، یکے بعد دیگرے نماز پنجگانہ ادا کرے اور زکوٰۃ ادا کرے، تو وہ تمہارا دینی بھائی۔ اور اللہ رب العالمین اپنی آیتیں اس طرح کھول کھول کے نفصل الآیات لقوم یعلمون، ان لوگوں کے لیے بیان کرتا ہے جو جانتے۔ زکوٰۃ کا بھی تذکرہ ہو رہا ہے، تو میں دوسری نعمت کا تذکرہ کرتا چلوں تاکہ آپ کے ذمے یہ باتیں ہیں۔ جب یہ جزو اعظم ہمارے اندر آ جائے گا تو ایمان میں حرارت پیدا ہو جائے گی، ایمان ہمیں مجبور کرے گا، وہ ہمارا مسلم بھائی بیمار ہے، جاؤ، کیوں جزو آدم پیدا ہو چکا ہوگا۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، والذی نفس بیدہ، اس ذات کی قسم، صحیح مسلم کی حدیث، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، لا تدخلون الجنہ، لا تدخلون الجنہ، تم جنت میں نہیں جا سکتے۔ لکھ لو اس کو، کسی خانے میں محفوظ کر لیں کہ تم جنت میں داخل نہیں ہو سکتے حتی تؤمنو، یہاں تک کہ ایمان نہ لے آؤ۔ پہلے ایمان لانا پڑتا ہے، ایمان کلمہ شہادت پڑھتا ہے آدمی، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ، دائرہ اسلام میں داخل ہو جاتا ہے، ایماندار بن گیا۔ کتنا آسان کو لیا ہے، ہاں ایمان لایا ایک صحابی، کوئی عمل نہیں کیا، آپ مشہور و معروف واقعہ ہے، جنگ میں گئے، شہید ہو گئے، کوئی نماز نہیں پڑھی، کوئی روزہ نہیں رکھا، آپ سے آ کے کہتا ہے میں آپ کی طرف سے لڑنا چاہتا ہوں، آپ نے فرمایا تم نے ایمان لایا؟ نہیں، ایمان لاؤ، لڑو۔ ایمان لایا، لڑا، شہید ہو گیا، کامیاب ہو گیا، کوئی عمل نہیں کیا۔ ایک ایمان کی بدولت اللہ رب العالمین نے جنت کا سرٹیفکیٹ دے دیا اس کو، یہ اتنی قیمتی چیز ہے۔ اور آج ہمیں ورثے میں ملانا، آپ انڈیا والے مسلمانوں سے پوچھیں ایمان کی کیا حالت ہے، بظاہر وہ مسلمان ہیں لیکن حقیقت میں وہ ہندوؤں سے کم نہیں ہے، ان کے اعمال، ان کے کرتوت، اور وہ اس طرح وہاں 1 لاکھ سے زیادہ ہونے کے باوجود، 15 لاکھ سے زیادہ ہونے کے باوجود وہاں اقلیت کی زندگی بسر کر رہے ہیں، اور آج ہم یہاں آزاد ہیں، اپنی مرضی سے ہم عمل کرتے ہیں، اپنی مرضی سے تبلیغ کرتے ہیں، اپنی مرضی سے اجتماعات کرتے ہیں، یہ ایمان کی وجہ سے، یہ اس ایمان اور اسلام کی وجہ سے۔ فرمایا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو، اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً، تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، اللہ نے تمہارے دلوں میں محبت ڈال دی، فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، اور اس نعمت کی بدولت سے تمہیں بھائی بھائی بنا دیا۔ کیا ہم ہیں بھائی بھائی؟ ہاں، کیا میں آپ کا بھائی ہوں؟ کیا آپ میرے بھائی ہیں؟ ہاں، ہونا چاہیے نا، ہاں آپ ہمارے بھائی ہیں۔ اتنے بھائی ہو، پاکستان میں ایک غریب اور مفلس، اتنے ہی، ابھی تو پنجاب کے بھی سارے ساتھی نہیں آئے، اتنے بھائی ہوں، ایک غریب اور مفلس، ایک محتاج اور ایک محتاج مسلم کے اتنے بھائی ہوں، تو آپ بتائیں وہ مسلم پریشان ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا نا، لیکن وہ مسلم پریشان ہے، اس کے بیوی بچے پریشان ہیں، وہ ہو سکتا ہے اس کے گھر کھانے کے لیے نہیں ہے، اور ہمارے گھروں میں 2-2, 3-3 سال کا غلہ پڑا ہوا ہے، کیونکہ ہم مسلم۔ المسلم اخو المسلم، مسلم مسلم کا بھائی ہے۔ فرمایا تم جنت میں نہیں جا سکتے
صحیح مسلم کی حدیث، یہاں تک کہ لے آؤ، یہ ایمان ایک بہت بنتی دولت ہے، اس کی قدر کرو، اس کو پہچانو، اس کو سیکھو، ان آیات بینات کو اپنے گھر میں تلاوت کرو، اس کو رات کو اٹھ کے تہجد میں پڑھو، اپنے بچوں کو سکھاؤ۔ بچہ ڈاکٹر نہ بنا تو ناکام نہیں ہوگا، اگر بچہ مسلم نہ بنا تو ناکام ہو جائے گا۔ بچے کو قرآن کا علم نہ ہوا، کل وہ بچہ جب جوانی کی دہلیز کو پہنچے گا، وہ بچی جب جوانی کی دہلیز کو پہنچے گی، وہ بچہ اور بچی آپ کے لیے وبال جان بن جائیں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو، اپنی بیوی بچوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ کیا ہم بچاتے ہیں؟ گھر میں کیبل لگا کے دے دیتے ہیں؟ ہاں، محسوس نہیں کرتے۔ محترم امیر صاحب نے کہا تھا ڈانٹنا نہیں ہے، گھر میں کیبل لگا کے دے دوں اپنے بچوں کو، اگر میری بچی یا بچہ کوئی خراب ہو جائے، مجرم کون ہے؟ امیر تو نہیں ہے، آپ تو نہیں ہے، میں خود مجرم ہوں۔ کہتے ہیں کیا کریں بھائی، نظام ہی نہیں چلتا۔ ہم اپنے ایک رشتہ دار کے لیے کہیں رشتہ مانگنے گئے تو لڑکی والوں نے کہا کیا آپ کے گھر میں کیبل لگا ہوا ہے؟ ہم نے کہا نہیں نہیں، ہمارے گھر میں کیبل نہیں ہے۔ انہوں نے کہا ہماری بچی اس گھر میں آباد ہی نہیں ہو سکتی جس گھر میں کیبل نہیں ہے، یہ کیسے سوئے گی، یہ کیسے دن گزرے گا، یہ کیسے چینل دیکھے گی؟ رشتہ دینے سے انکار کر۔ کیا سمجھے؟ یہ ایمان بہت بڑی قیمتی دولت ہے، اس کو سیکھیں، اس کو سمجھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ 10 آیتوں کو سیکھتے تھے، اس پر عمل کرنا بھی سیکھتے تھے، پھر اگلی 10 آیات کا درس لیتے تھے۔ کیا ہم 10 آیات کا سبق سیکھتے ہیں اپنے علماء سے، اپنے عمراء سے سیکھتے ہیں، اس پر عمل پر قربان ہونے کے بعد اگلی 10 آیات کو سیکھتے نہیں کہ تم جنت میں نہیں جا سکتے، یہاں تک کہ ایمان نہ لے آؤ، اور تم ایماندار نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ آپس میں بہم ایک دوسرے کے ساتھ محبت نہ کرو۔ تو ہماری جو محبت ہے وہ ابھی تک قائم نہیں ہوئی۔ یہ محبت قائم ہونی چاہیے، یہ اگر قائم نہیں ہوگی، یاد رکھیں ایمان جو ہے اس میں تکمیل نہیں ہوئی ہے، ایمان میں مٹھاس نہیں آئے گی، ایمان میں حرارت نہیں ہوگی۔ اور اسی بدولت سے آپ نے فرمایا هل انبئکم علی شیء، 5 منٹ میں لوں گا، هل انبئکم علی شیء اذا فعلتموه تحاببتم، کیا میں تمہیں ایک ایسی بات نہ بتاؤں جب تم اس پہ عمل کرنے لگ جاؤ گے تو تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ فرمایا یہ لوگ نمازیں قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، یہی لوگ ہیں جو اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں، اور یہی لوگ ہیں جو کامیاب ہونے والے ہیں۔ اگر آپ نے کامیاب ہونا ہے تو ان آیات بینات کی قدر کریں، اس ہدایت کو سیکھیں، اس رحمت کو سیکھیں، نماز قائم کریں، پڑھیں نہیں، قائم کریں، زکوٰۃ ادا کریں اللہ سے ڈرتے ہوئے۔ آپ کو پتا ہے آپ کے پاس کتنا بینک بیلنس، کتنا مال ہے، اس کی زکوٰۃ اللہ سے ڈرتے ہوئے امیر کے حوالے کریں، امیر خرچ کرے گا، پھر امیر سے پوچھا جائے گا۔ اس کے بعد کیا کریں؟ یہی لوگ ہیں جو آپ کے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں، اور یہی لوگ ہیں جو کامیاب ہونے والے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین مجھے بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ حضرات کو بھی کوئی کمی اور کوتاہی ہو تو میں اس کی معذرت چاہتا ہوں۔